رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں اور وہی رازق ہیں۔ اس مالک الملک سے دعا ہے جس طرح وبا کے ایام میں اس نے آپ کی حفاظت فرمائی، اللہ آگے بھی آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح اپنے گھر میں جمع فرمایا، اللہ ذوالجلال جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ خوشی اور غمی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے جہاں خوشیاں اور شہنائیاں بجتی ہیں، وہاں غم اور بیماریاں اور دکھ بھی انسان کو پہنچتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ کون کون سے نعمت اور کس کس نعمت کا تذکرہ کیا جائے؟ اور ایک نعمت کو جب انسان حاصل کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آج ہماری گفتگو کا محور گنتی کے 4 نکات ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نعمت کس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ جس چیز کو میں اور آپ نعمت سمجھ بیٹھے ہیں کیا وہ نعمت ہے بھی کہ نہیں ہے، اور شریعت نے کون سی نعمت کا زاویہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح تیسرا نقطہ، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو بجا لانے سے انسان اپنے دامن میں نعمتوں کو سمیٹ لیتا ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نعمت کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں النعمہ انعام کو بھی کہتے ہیں، قابل رشک اور قابل قدر چیز کو بھی کہتے ہیں، خوشی، آسودگی اور خوش بختی کو بھی نعمت کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کل ما ينتفع به ويستلذ، ہر وہ چیز جس سے انسان کو دنیا میں نفع ملے اور اخروی نفعوں کا مستحق بن جائے، اور ہر وہ چیز جس سے انسان کی زندگی باعث لذت بن جائے،
اور جنتی لذتوں کا انسان باعث بن جائے، مستحق بن جائے، اس کو نعمت کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، دنیا کس بات کو نعمت سمجھتی ہے اور اسلام نے کس کو نعمت سمجھا ہے؟ دنیا کی کہتی ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بہت نعمت ہے۔ اگر مال و دولت زیادہ ہو تو اس کو نعیم کہہ دیں، تو پھر سب سے بڑا نعمتوں والا تو قارون ہونا چاہیے تھا۔ دنیا یہ کہتی ہے کسی کے پاس منصب اور عہدہ ہو تو یہ نعمتوں والا ہے۔ اگر منصب اور عہدہ ہی نعمتوں کی پہچان ہے تو پھر تو فرعون کو سب سے بڑا نعمتوں والا ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو اکیلا منصب نہیں، وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اگر بہت بڑا فلہ اور کوٹھی کسی کو مل جائے، کیا اس کے پاس نعمت ہے، تو پھر تو حامان کو سب سے بڑا نعمت والا ہونا چاہیے تھا نا۔ کیسا محل اس نے تیار کیا، پھر تو کیسر و کسریٰ زیادہ نعمتوں والے ہوئے نا، جن کے سفید محلات تھے۔ لوگ کہتے ہیں اولاد زیادہ ہو یا اولاد انسان کے پاس ہو تو یہ بڑی نعمتوں والا ہے، لیکن اگر اس بات کو دیکھا جائے تو 12 بیٹے مشرکوں کے تھے، 6 دائیں چلتے 6 بائیں چلتے، ولید بن مغیرہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا نعمتوں والا ہوگا؟ نہیں، یہ نظریات ہیں، یہ وہ افکار ہیں جو دنیا نے اپنے سینوں میں چھپا رکھے ہیں، جس پہ وہ اپنی زندگیاں جھونک دیتے ہیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اصل نعمت اللہ کا تقرب ہے، اللہ کی محبت ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے نعمت کے 10 معانی پیش کیے ہیں جن کو سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون نعمت میں ہے اور کون نعمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نعمت کا پہلا معنی جو پیش کیا ہے، اسلام کو نعمت کہا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتے کو پوچھ سکتا تھا؟ کسی کی طاقت ہے رکاوٹ بن سکتا تھا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وفات سے 81 دن پہلے یہ آیت نازل کی، اور اس میں کس بات کا اظہار کیا کہ آج میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، اسلامی احکامات پورے کر دیے ہیں۔ نعمتوں والا وہ ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اس نے اسلام کو سمجھا، اسلام کو اپنایا، اسلامی طور طریقوں کو رواج دیا، یہ ہے نعمتوں والا۔ یہودیوں نے عیسائیوں کے طور طریقے، جن کو آپ ایٹیکیٹس کا نام دے دیں، مینرز کا نام دے دیں، جو چاہے اس کا نام رکھ لیں، وہ شخص نعمتوں والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ان میں مغضوب علیہم ہے اور دوسرے ولا الضالین۔
ایک اللہ کے غضب کے مستحق ہے، دوسرے گمراہ ہیں۔ تو نعمت کا پہلا معنی جو قرآن نے بیان کیا ہے، اسلام کو نعمت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی نعمت کہا ہے، قرآن مجید جتنی آسمانی کتابیں ہیں، وحی پر مشتمل کتابیں، یہ نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب۔ بنی اسرائیل سے یہ سوال تو کیجئے کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں کتنی آئیں جن کو ہم نے نعمت بنا کے بھیجا۔ اگر ایک آیت اللہ کی طرف سے جو آتی ہے وہ نعمت ہے تو قرآن مجید تو پھر نعمتوں کا مجموعہ ہوا نا۔ جس کو قرآن مل جائے، جس کو اللہ ذوالجلال کی آیات مل جائیں، وہ نعمتوں والا ہے، وہ قابل رشک ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ بختور ہے، وہ سعادت مند ہے جس کو اللہ نے اپنی کلام نصیب کر دی۔ اکرمہ قرآن کو پکڑتے اور چہرے پہ لگاتے، رونے لگ جاتے اور پھر مسکرانے لگ جاتے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے؟ کہا مسکراتا اس لیے ہوں کہ اتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنی کلام عطا کر دی۔ روتا اس لیے ہوں کہ اگر یہ مقدس کلام کا میں مستحق نہ بنتا تو مجھے نصیب کون تھا۔ اسلام جس کو مل جائے وہ نعمتوں والا ہے، قرآن جس کو مل جائے وہ نعمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو بھی نعمت کہا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے میرے محبوب، جو رسالت کا تاج میں نے آپ کو پہنایا ہے وہ پیغامات دنیا تک پہنچائیے، اسے بیان کیجیے۔ تو جس کے پاس نبوت اور رسالت کے پیغامات پہنچے ہوں وہ کتنا نعمتوں والا ہے، خوش نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی نعمت کہہ دیا۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جانتے تو تھے، پہچانتے تو تھے۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ کہا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسی طرح پہچان رکھتے تھے جس طرح اپنی اولادوں کی پہچان رکھتے تھے، لیکن انکار کر دیا ہٹ درمی کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، اخنس بن شریک، ابو سفیان، ابو جہل تینوں ہی سن رہے تھے۔ اخنس پوچھتا ہے یا ابو الحکم، ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ لوگ ابو الحکم کہا کرتے ہیں، یہ کیا؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، دوسری طرف ساری رات بیٹھے اس کی کلام سنتے رہے۔ دوسرا دن ہوا پھر وہی کام، تیسرا دن ہوا پھر وہی کام، لاٹھی لے کے اخنس ابو جہل کے گھر چلا گیا۔ کہتے آج کے بعد
یا تو جھوٹا کہنا چھوڑ دو، یا اگر تم نے ادھر کا رخ کیا تو تیرا حساب میں کروں۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے سچ بتاؤ، میں کہتا ہوں تو اسے جھوٹا ہوں، لیکن جو وہ کلام پڑھتا ہے نا اس میں لذت بہت ہے، اس میں لذت بہت ہے۔ کافر مان لو؟ کہتے نہیں، بنو ہاشم نے حاجیوں کو ستو پلائے، ہم نے بھی پلائے، برابر ہو گئے نا۔ انہوں نے لباس دیے حاجیوں کو، ہم نے بھی دیے، پھر برابر ہو گئے۔ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی، پھر برابر ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہمارے اندر سے نبی آ گیا، ہم نبی کہاں سے لائیں؟ اگر مان لیں تو ان کے تابع ہو جائیں گے، برابری تو نہیں ہوگی۔ اس انا نے ان کو کفر چھوڑنے سے روکے رکھا اور آخر جہنم کا لقمہ بن گیا، لیکن دین کو قبول نہیں کیا۔ اور یہاں ایک دقیق اشارہ ہے، لوگ جانتے ہیں محمد مصطفیٰ کو، پھر بھی اس کی حیثیت اور عظمت کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے والے کافر ہی ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ نعمت کا پانچواں معنی جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے اللہ کی رحمت۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ انسان کو بیماریوں سے، وباؤں سے، دشمنوں سے، شیطان سے محفوظ کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ تذکرہ کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کے لیے ہادی و مرشد اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا۔ اس ہستی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں نیکی کی محبت ڈال دی، ایمان کو مزین کر دیا، کفر اور فسق و فجور کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہ کیسے بنا؟ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہوا، یہ اللہ کا احسان ہوا، یہ اللہ کی نعمت ہوئی۔ وگرنہ انسان کی تو کوئی طاقت نہیں ہے، اگر اس کی توفیق نہ ہو تو انسان تو نماز نہیں پڑھ سکتا، انسان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کے فیصلے کے بغیر انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ نہیں کسی کو یقین آتا تو پچھلے 5 مہینوں کو یاد کر لے۔ کہاں گئی ٹیکنالوجی؟ کہاں گئے یہ بلند بانگ نعرے؟ کہاں گئے؟ ان سین ایک ایسی چیز جس کو نظر بھی نہیں آیا، کو جانتے نہیں ہے، زندہ ہے، یہ مردہ ہے، ابھی ان کی کوئی بات متفق ہی نہیں ہو رہی۔ معمولی سے بس جھلک دی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کی، اپنی عظمت کی، پوری دنیا ڈھیر ہو گئی۔ کہاں گئی سپر پاور؟ کہاں گئے جو کہتے تھے کہ میں نہیں مانتا گاڈ کو، میں خود فیصلے کرتا ہوں، میں خود رائے رکھتا ہوں، میں خود جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے؟ کرو پھر، کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کی عظمت کو جو مانتا نہیں ہے اس کے پاس منوانے کے طریقے بڑے ہیں۔ اگر خوشی سے مان لے تو اللہ کے قریب ہو جائے گا، جنت کا وارث بن جائے گا، نہ مانے تو منوانے کے طریقے تو بڑے ہیں۔
کسی کو ڈبو کے منواتا ہے وہ، کسی کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو چیخ لگاتے کلیجے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی طرف ہوا بھیجتا ہے، کسی کی طرف فرشتے کو بھجواتا ہے کہ اپنے پر سے پوری زمین کو اٹھاؤ اور آسمان کے درمیان لا کے الٹا کر کے پتھروں کی بارش کروا دیتا ہے۔ منوانے کے طریقے تو بڑے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی عظمت کو ماننے والوں کی صف میں شامل فرما اور خوشی اور اطاعت کے ساتھ ماننے والوں کی صف میں شامل فرما۔ نعمت کا چھٹا معنی یہ ہے وہ جس کو چاہے حلال رزق عطا کر دے، یہ اس کی نعمت ہے۔ حرام رزق نعمت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر حرام رزق نعمت ہو تو کافر تو زیادہ نعمت والے ہوئے، کیونکہ وہ کھاتے ہی حرام ہے، کھاتے ہی سود ہے۔ حلال رزق جس کی وجہ سے قلبی سکون انسان کو ملتا ہے، یہ نعمت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز دیا ہے، اس نے ہی نوازا ہے۔ لیکن اتنی نعمتیں مل جانے کے بعد بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو کس کی شکل میں ہے تو کہاں ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑا۔ جسے ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، اور مبتدعہ کہتے ہیں اللہ ہے تو ہے لیکن ہر شخص میں ہے، ہر چیز میں ہے۔ مومن کہتے ہیں سچے مومن اللہ ہے لیکن اس کی ذات عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، قائم ہے، اس کا علم و قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ کوئی کلی طور پہ اللہ کا انکار کرتا ہے، کوئی جزوی طور پہ انکار کرتا ہے، کوئی ذات میں نقص پیدا کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے، کوئی اللہ کی صفات کاملہ کا انکار کر دیتا ہے۔ لیکن سچے مومن وہ ہیں جو صفات کو بھی مانتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں۔ نعمت کا ساتواں معنی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے احسان کیا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے احسان نہیں کرتا، وہ جس کو چاہے احسان کا حقدار بناتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان يبسطوا الیکم ایدیہم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ اللہ ذوالجلال کا احسان ہے۔ کتنی قومیں اکٹھی ہوگی کہ آج مسلمانوں کو نوچ ہی لینا ہے، لیکن ان کے ہاتھوں کو اللہ نے توڑ کے دکھایا۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی طرف سے نعمت تھی۔ تمہارے پاس کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ وہ خوف کھائیں، اور تمہاری تعداد بھی قابل ذکر نہیں تھی کہ وہ ڈر جائیں، دہل جائیں۔ یہ اللہ کی نعمت اور احسان تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب تمہارا داخل کر دیا اور وہ دوڑ گئے۔ تو دشمن پہ ہوا
اور رعب اور دبدبہ جمانا جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اور آج بھی مسلمانوں کو یہ یقین ہونا چاہیے جو آہستہ آہستہ مٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ لوہے کے بنے ہوئے جو ہتھیار ہیں ان کی وجہ سے ہی صرف فتح نہیں دیتے، اصل ہتھیار ایمان اور توکل ہے، جس کے بعد ان ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے. جو سنت سمجھ کے انسان میدان میں لے کے جاتا ہے. پاور وہ ہے جس کو توکل کہتے ہیں، اعتماد کہتے ہیں، بھروسہ اور یقین کہتے ہیں، جو صحابہ کرام کو اللہ نے عطا کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے فتح یاب کر دی. نعمت کا 8واں معنی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال جس کو چاہے آزاد کر دے. کس سے؟ غلامی سے. کس سے؟ گناہوں سے. کس سے؟ بیماری اور دکھوں اور وباؤں اور مصیبتوں اور غموں سے. یہ اس کی نعمت ہے جس کو آزاد کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے بہت احتیاط کی مجھے وبا نہیں آئی. تو جنہوں نے احتیاط کی وہ تو فوت ہو گئے. کہو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے. حدیث کہتی ہے لن ينفع حذر من قدر، کبھی بھی احتیاط تقدیر نہیں بدل سکتی. ہاں احتیاط کرنا سنت ہے، سنت سمجھ کے احتیاط کی جائے. رہا یہ مسئلہ کہ کوئی کہے احتیاط کرنے سے موت نہیں آئے گی، بھول جائے. وہ برطانیہ کی ملکہ کو بند کمرے میں کس وجہ سے کرونا ہوا؟ احتیاط نہیں کی تھی. کیسے ہو گیا؟ جن کے بیچ جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، ٹرمپ کو کیوں کرونا ہو گیا؟ اللہ کا حکم اور فیصلہ جہاں نافذ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ اس کا احسان ہے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. اللہ نے انعام کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہیں ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ کے رسول نے بھی ان پہ یہ احسان کیا، ان کو قریب کر لیا. اللہ نے اسے آزاد کر دیا، اس کو قریب کر دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر کسی گناہ سے بچایا ہوا ہے. یہ کمال نہیں ہے، میری اور آپ کی اس میں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. اللہ جس کو بچانا چاہتے ہیں اس پہ احسان کرتے ہیں، وگرنہ گناہوں سے کوئی نہیں بچ سکتا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان زندگی میں کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہے. اگر ایسے متقی تلاش کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا. تقوی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی معمولی خطا یا کوئی غلطی اور نقص اور خلل اس کی زندگی میں آتا ہے فوراً اس کا استدراک کرتا ہے، ادراک کرتا ہے، معافی مانگ کے توبہ کر کے ڈائریکشن درست کر لیتا ہے. یہ تقوی کی نشانی ہے. نعمت کا 9واں معنی یہ ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے. اس نے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بڑے بڑے انعامات کے وعدے کر دیے. آج کتنے لوگ معمولی سے انعام کا وعدہ کرتے ہیں، بعد میں انکار کر دیتے ہیں. میں نے کوئی وعدہ کیا تھا؟ نہیں. اس رب کے وعدوں کو یاد کیجیے، اس کا احسان ہے. اپنے پیغمبر سے یہ کہلوا دیا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دے دو، میں جہنم سے بچا دوں گا تمہیں. آدھی کھجور. من تصدق بعدل تمرہ
کھجور پوری اللہ کے راہ میں اس کے برابر صدقہ دے دو، قیامت آئے گی نا، میں اس کو پال پال کے پہاڑ نیکیوں کا آپ کے نام اعمال میں رکھ دو۔ بول کے ذرا دیکھو الحمدللہ، قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے میں بھر دوں گا۔ ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ خوشی سے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ کہہ کے دیکھو کہ اللہ مومنوں کو معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنوں کی جتنی تعداد ہوگی اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دوں گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اس نے بہت بڑے انعامات کا اعلان کر رکھا ہے، جو سچا ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ نعمت کا 10واں معنی یہ ہے، اللہ جس کو چاہے احسان سے نواز دے، نیکی پہ جما دے، برائی سے بچا دے، اولاد نیک عطا کر دے، بری اولاد سے محفوظ فرما دے، حلال مال دے دے، حرام مال سے بچا دے، زکوٰۃ دینے والا بنائے، زکوٰۃ چور نہ بنائے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، نمازوں کو چھوڑنے والا نہ بنائے، بڑے کا احترام کرنے والا بنائے، بدتمیزی کرنے والا نہ بنائے، چھوٹے پہ شفقت کرنے والا جس کو چاہے بنا دے، چھوٹوں پہ ظلم کرنے سے باز رکھے، یہ اس کا احسان ہے جس کو یہ صلاحیتیں عطا کر دے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچا لیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، جس پہ نعمت نچھاور کرتا ہے، پھر وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ سارے کام کیوں کرتا ہے؟ اللہ اس سے راضی بھی ہوگا، ساتھ اسے اپنی نعمت سے نواز دیا۔ یہ 10 معانی جو اللہ نے قرآن مجید میں نعمت کے بیان کی ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ اسلام نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، محمد مصطفیٰ نعمت ہیں، اس کی تعلیمات نعمت ہیں، احسان کرنا کسی سے نعمت ہے، خیر خواہی کرنا نعمت ہے، اللہ کے قریب ہونا، اس کا پسندیدہ اور محبوب اور مقرب بننا، یہ نعمت ہے۔ یہ نعمت نہیں ہے کیا کمال کے کھانے کھاتا ہے فلاں، بس جی میں گیا مشروبات پڑے تھے، کیسے کمال کی ڈریسنگ اس کی ہوتی ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، من لم يعرف نعمت اللہ علیک الا فی مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کھانا پینا اچھا ہے، صرف یہی نعمت ہے اور دین کی ضرورت نہیں، سمجھ لو قل علم، اس کا علم ناقص ہے، وحضر عذاب، اس کا عذاب قریب آ گیا۔ ذرا آپ سروے رپورٹ تو بنائیں، اس وقت دنیا میں کتنے لوگ کس کو نعمت سمجھتے ہیں، دین کو کہ یہ مال و دولت کو؟ اور صحابی رسول کی اگر بات کو دیکھا جائے تو علم ناقص کن کا ہے؟ جو دین کو نعمت کہتے ہیں کہ جو کھانے پینے کو۔ آج ناقص علم والے زیادہ ہیں، عذاب کو دعوت دینے والے زیادہ ہیں، عذاب ٹلتے ہیں تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ٹلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائی تھی، اس لیے ان کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں تھی،
ان کے نزدیک سب سے بڑی قیمت ایمان کی تھی، اللہ عز و جلال کی محبت کی قیمت تھی۔ جو اسلام اور قرآن اور محمد مصطفیٰ کو نعمت سمجھتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا اور آخرت میں بھی محروم نہیں کرے گا۔ دنیا میں اللہ اسے کون سی نعمتیں دیتے ہیں؟ اللہ اس کے جسم میں ایسی طاقت دیتے ہیں جو 10 لوگوں کے برابر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا اکیلا انسان ہے۔ صلاحیت ہے، نعمت ہے۔ 2.5 kg کا بلینکٹ اٹھا کے سردیوں میں باڈی بلڈر جو ہے پیچھے ہی نہیں کرتا اور مسجد نہیں جاتا، 10 سالہ بچہ جو ہے وہ 1 بلینکٹ کیا 2 بھی ہو پیچھے کر کے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو طاقتور کون ہوا؟ یہ نعمت ہے۔ اللہ اسے ایسی طاقت دیتے ہیں جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے استاد محترم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، باریک پنڈلیاں تھی، ہوا آئی تو کانپنے لگ گئی، صحابہ مسکرا دیے، آپ نے بھانپ لیا، پوچھا مما تضحکون، آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو کیا؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جب قیامت کو ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا تو یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی۔ کیوں وزنی ہوں گی؟ ما ساقاہ الی حرام، ان پنڈلیوں پہ سوار ہو کہ کبھی وہ حرام کام کے لیے گئے ہی نہیں ہے۔ طاقت 16 ہجری کو قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر سے یہ گزارش کی 4000 فوج مزید بھیجی۔ سیدنا عمر نے 4 لوگ بھیجے۔ کتنے لوگ؟ کاکا جیسے۔ کہا میں نے 4000 لوگ مانگے اور آپ نے 4 بھیج دی، کہا ایک بندہ 1000 کا مقابلہ کرے۔ طاقت اور پاور اصل وہ ہوتی ہے جس سے انسان کی زندگی بامانت بن جائے۔ یہ اللہ ان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں جو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں یہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدہ واسطیہ پڑھنے والے، سارا سال عقیدہ واسطیہ اس کی شرح پڑھتے ہیں۔ اس کا متن اثر سے مغرب تک امام ابن تیمیہ نے لکھ لیا تھا۔ یہ زاد المعاد 5 جلدوں میں جو شخص پڑھ لے دنیا کے کسی مسئلے میں وہ گرتا نہیں ہے۔ سفر میں جاتے جاتے امام ابن القیم نے لکھ لی تھی تفسیر حدائق ذات بہجہ، صرف 300 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں؟ اور لکھنے والے کہتے ہیں میں نے اختصار سے لکھا ہے۔ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں تفصیلی لکھتا، لیکن میں نے کہا بچے مشغول ہوتے ہیں، انہیں پڑھنا تو نہیں ہے، چلو اتنی کو پڑھ لے، تو میں نے 300 جلدوں میں لکھی۔ حیرانگی کی بات ہے ابن تبان نے 800 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی۔ کتنے مرتبہ؟ لوگوں سے 1 مرتبہ ختم نہیں ہوتی۔ جو 1 مرتبہ ختم کر لے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، بخاری پڑھ لی، یاد ہو یا نہ یاد ہو خوش ضرور ہوتا ہے۔ طاقت اور پاور اللہ اس کو دیتے ہیں۔ ایک انسان ہوتا ہے 10 لوگوں جیسا کام کر رہا ہوتا ہے۔ طاقت یہ نہیں ہے کہ دیکھنے میں جسہ تو نظر آئے لیکن قسمت میں 5 نمازیں مسجد میں آ کے پڑھنا اس کے نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔
يضحكون. یہ منافقوں کا رویہ ہے. جسم دیکھو اشش کرتے ہیں لوگ, بات کریں کہتے ہیں کمال کی بات کی ہے, لیکن رات کو دیکھو جیسے لکڑی پڑی ہوتی ہے. معمولی سی چینی مہنگی ہو جائے مر گئے جی. تو جس رب نے چینی مہنگی کی ہے وہ زیادہ پیسے دینے پہ قادر نہیں ہے, کر لے مہنگی. ان اللہ هو المسعر, یہ ریٹ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کاش دنیا کے عقائد درست ہو جائیں. ریٹ کا بڑھنا اور کم ہونا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ معافیا اور یہ ہو گیا, یہ انسانی برائیوں کی وجہ سے اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہوتے ہیں. الغلا والوبا, یہ غلا جو ہے, مہنگائی جو ہوتی ہے, وبائیں جو ہوتی ہے, تو اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے. لیکن یہ کتابیں کسی نے پڑھی ہو تو وہ کہے, ہم تو کہتے ہیں بس میں جا رہا تھا اتفاق سے ایسا ہو گیا. کون سا اتفاق؟ اللہ کے فیصلے سے ایسا ہوا. اتفاق کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا امر نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہاں رک کے میں ایک پیغام دے دوں اپنے ان پیارے بھائیوں کو, جب چار چیزیں پلانڈ ہیں تو پھر پریشانی کس بات کی؟ ہم سب مسلمان ہیں نا, بولے مومن ہیں نا, قرآن پہ یقین ہے نا, حدیث پہ یقین ہے نا. تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. پلانڈ ہے, جس وقت موت آنی ہے ایک پل بھی پہلے نہیں آ سکتی, نہ لیٹ ہو سکتی. بلکہ میں یہ کہوں گا آپ کا عقیدہ صاف کرنے کے لیے, 1000 بے احتیاطی کر لو موت پہلے نہیں آئے گی. 1000 احتیاط کر لو موت لیٹ نہیں ہوگی. فرق کیا پڑے گا؟ احتیاط کرو گے سنت پہ عمل ہوگا, اللہ کے پیارے بن جاؤ گے, بہت سارے دیگر نقصانات سے بچ جاؤ گے. احتیاط نہیں کرو گے ترک سنت کے مرتکب ہوگے, اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتے ہو, لیکن موت کا وقت متعین ہے, وہ لیٹ نہیں ہو سکتی, وہ لیٹ نہیں ہو سکتی. پلانڈ. دوسری چیز بھی اللہ کی طرف سے پلانڈ ہے, وہ کیا ہے؟ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. جب تک لکھوایا ہوا آخری لقمہ اور آخری پانی کا قطرہ میں نے اور آپ نے پیا نہ, ہمیں موت نہیں آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا بس جی اس کے دانے ہی ختم ہو گئے, لکھوائے اتنے تھے, ابھی تو وہ جوان تھا, ابھی تو اس نے بہت کچھ, اللہ نے فیصلہ یہ کیا تھا بس. پلانڈ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا رزق اللہ نے لکھا ہو اور وہ کھائے بغیر چلا جائے. حدیث تو کہتی ہے کہ موت اتنی انسان کی طرف دوڑ کے نہیں آتی جتنا اس کا رزق دوڑ کے آتا ہے. صحیح الجامع کی روایت پڑھ کے انسان اللہ کی رحمت پہ آشش کر اٹھتا ہے کہ رزق زیادہ دوڑ کے آتا ہے بندے کی طرف. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین. جو تیری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے پہاڑوں کے نیچے بھی ہوگا, اللہ تجھے عطا کر دیں گے. جو تیری قسمت میں نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں ہوگا تو منہ تک لے جا ہی نہیں سکے گا. کتنے ایسے مواقع یا لوگ کہتے ہیں بس وہ لقمہ ہی اٹھایا ہے تو کھا نہیں سکا, بہت ہو گیا ہے. دو چیزیں پلانڈ ہیں. تیسری بات وہ بھی پلانڈ ہے, کس جگہ اس نے فوت ہونا ہے طے شدہ ہے. ان اللہ اذا اراد ان يقبض روح احدهم جعل له فيها حاجہ. اللہ جب کسی کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں, جہاں قبض کرنی وہاں اس کا کوئی کام رکھ دیتے ہیں. وہ جاتا اپنے کام پہ ہے, اپنی ضرورت پہ ہے, روح قبض کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں 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 میں نے سعودیہ نہیں چھوڑنا, میں پاکستان چلا کر تو موت آ جائے گی. اللہ کی حکمت 20-20 سال نہیں آئے, جو ہی پاکستان آئے اگلے دن فوت ہو گئے. کون روک سکتا ہے؟ پلانڈ ہے آپ نے کہاں فوت ہونا ہے. اور چوتھی چیز بھی پلانڈ ہے,
किस सबब से फौत होना है। किसी को अल्लाह बगैर सबब से भी फौत कर देंगे। ये तो मेरे और आपके लिए बातें हैं। सबब होगा, बीमारी होगी, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, फिर बेहोश हो जाएगा, अच्छा फिर आईसीयू वार्ड में चला जाएगा, अच्छा फिर ऑक्सीजन लगेगी। ये सारी चीज़ें तो निकम्मे इंसान सोचते हैं। उस मालिक की कदर को पहचानते हो तो यकीन से कह दे, वो तो बोलते बोलते भी रूह खींच सकता है। उसने किससे पूछना है। मन लम यमुत बिस्सैफ मात बिगैरिही तअद्ददतिल अस्बाब वल मौत वाहिद। कोई तलवार से मरता है, जो तलवार से नहीं मरता वो घर चारपाई में बहुत हो जाता है। असबाब मुख्तलिफ है, मौत तो एक ही होती है। लोग आज न जाने किस अकीदे पे चले गए। ये वो रोशन चेहरे बैठे हैं जो सहाबा को अपना मीज़ान व मिक़यास व मेयार समझते हैं, और सहाबा वो हस्तियाँ थी, मौत उनके आगे आगे होती और मौत के पीछे पीछे होते। पूछिए खालिद बिन वलीद से, मा मिन शिब्रिन फी जसदी, जिसके जिस्म में एक बालिश भी खाली जगह नहीं थी, कहीं तलवार का निशान, कहीं नेज़े का और कहीं तीर का निशान था, और वो चारपाई पे घर बैठे ये कह रहे थे वला नामत उयूनुल जुबना, और बुज़दिलों को कभी नींद नहीं आती, मेरा पैगाम पहुंचा दो। लोगों सारी जिंदगी मौत मेरे आगे आगे रही, मैं पीछे पीछे रहा, मौत ने मेरे साथ मुलाकात नहीं की। मांगता भी रहा कि शहीद हो जाओ, वहाँ चारपाई पे मुझे मौत आ रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मन तलब अल्लाह मन तलब अश-शहादा बिस्सिद्क़, जो सच्चे दिल से शहादत मांगता है, बल्लगहुल्लाहु वलौ मात अला फिराशी, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा जरूर देती है, खा वो घर में ही बहुत हो। आप वो लोग हैं जिनकी जान निकलने लगती सहाबा में से, वो कहते फुज़्तु रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। आप उनको मानने वाले हैं, आप उन लोगों को मानते हैं सहाबा को जो निकालते हैं जंग के दौरान एक खजूर खाई, दूसरी निकाली, कहते हैं नहीं बाकी जाके जन्नत में खाएंगे, ये बाकी जन्नत में खाएंगे। दयानतदारी से और अमानतदारी से बताइए, जिसके मौत का वक्त तय है, जिसका रिज़्क़ खाना पीना तय है, जिसकी जगह और सबब तय है, वो अल्लाह ही जानता है कौन सा सबब है। ये बगैर सबब के वो मौत से भाग सकता है, रोक सकता है? परेशानी किस बात की? बस एक राज की बात आपसे पूछ लो, अगर आप इजाजत नहीं, पूछ लो। आपको अल्लाह से मोहब्बत है? आवाज नहीं आई। महबूब से मिलने की तमन्ना होनी चाहिए कि नहीं? हमने मर के जाना किधर है? अगर वो मेरा और आपका सच्चा महबूब है तो उससे मिलने से मैं अकड़ता क्यों? हमसे तो वो देहाती अच्छा निकला जिसने कहा था यारो जहन्नम से डरा तो रहे हो, मैं डर गया हूँ, लेकिन एक बात बताओ जाना किसके पास है? कहते अल्लाह के पास। वो जो रहमान रहीम है? कहते हाँ। कहते फिर खैर है, उसकी तौहीद को इख्तियार किया है, वो आग में नहीं फेंकेगा। मेरे ईमान के ये इम्तिहान है कि मैं रब से मिलना चाहता हूं कि नहीं। इदा अहब्बर रजुल इदा अहब्बल अब्दु लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअह, जो बंदा अपने रब से मिलना चाहता है, रब भी अपने इस बंदे से मिलना चाहता है। कि दुआ ये करे अल्लाह जब मुलाकात हो तो अल्लाह हमें माफ़ करके मुलाकात करे, हमसे राज़ी हो के हमें अपने पास बुलाए। सिर्फ ये फ़िक्र रहना चाहिए, बाकी कोई फ़िक्र ना करें, सब कुछ ठीक होगा। जो फैसला होगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। मेरी अक्ल माने ना माने, अल्लाह के हर फैसले खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ इस बात की तमन्ना और तड़प ज़रूर है, या अल्लाह जब बुलाना तो राज़ी होकर बुलाना, मुआफ़ करके बुलाना। और मुझे इब्नुल जौज़ी का किस्सा याद आता है, मैं भी आपसे कह देता हूँ। एक दिन बैठे बैठे अपने शागिर्दों से कह रहे थे, साथियों से, कहते यारो एक बात बताओ, मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? कहते बहुत है। आपसे नहीं है तो फिर कैसे? कहा जब तुम जन्नत में क़यामत को चले जाओ और मैं नज़र ना आऊँ तो क्या करोगे? और रोने लग गए।
کہتے ہیں میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر میں نظر نہ آؤں تو ضرور سفارش کرنا، اللہ یہ تیری یاد ہمیں دلاتا تھا، اس کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں لے۔ اللہم اجمعنا فی دار کرامتی ومستقر رحمتی کما جمعنا فی الدنیا یا ذا الجلال والاکرام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت نے نعمتوں کے راستے ہی بیان کیے ہیں۔ آئیے ان اسباب کی طرف جائیے جن کو اختیار کرنے سے انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جس سے آپ سمیٹ سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، تقوی اختیار کیجیے۔ تقوی کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچ جانا، خلی الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی۔ تقوی کا ایک مفہوم تو یہ ہے حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس کام سے بچنا جس سے گنہگار انسان ہو جائے۔ تقوی کا ایک مفہوم تو آپ سنتے سناتے ہیں، الخوف من الجلیل، خوف اللہ کا، والعمل بالتنزیل، عمل قرآن و سنت کے مطابق، والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پہ صبر کر لینا، والتزود لیوم الرحیل، اور قیامت کی تیاری کرنا یہ تقوی ہے۔ لیکن میں ایک تقوی کی نئی تعریف آپ کو امام بغوی کی پیش کر دیتا ہوں، شاید میرے اور آپ کے لیے یہ تعریف بہت بڑا سبق بن جائے۔ امام بغوی کہا کرتے تھے متقی اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہو، جو دوسروں کو اپنے سے نیک سمجھتا ہو، یہ متقی کی علامت ہے۔ اللہ عز و جلال لوگوں کے کیڑے نکالنے کی بجائے ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے، لوگوں کو حقیر سمجھنے کی بجائے ان کی عظمت اور احترام و اکرام ماننا اور کرنے والے بنا دے۔ یہ متقی لوگوں کی شان ہے۔ اور قرآن نے دو چیزیں پیش کی ہیں، ایک شیطان کے بارے میں اور ایک نبی کے بارے میں۔ شیطانی رویہ کیا ہے؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دوسرے کی صلاحیت کا اقرار و اعتراف نہ کرنا۔ کہنے لگا شیطان میں آگ سے بنایا گیا، یہ مٹی سے آدم کو آپ نے بنایا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ مٹی تو پاؤں کے نیچے رہتی ہے، آگ تو بلند ہوتی ہے۔ لیکن نبیوں کی شان کیا ہے؟ نبی ہے موسیٰ، بھائی ابھی نبی نہیں ہارون، کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح لسان ہے۔ نبی کی شان میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی۔ یہ نبیوں کا رویہ ہے۔ کسی بھائی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، دعا دو، دعاؤں کا مرکز اسے بناؤ کہ میں نے اس کو دعا دینی اور مانو۔ اللہ نے کتنا اس کو نوازا، اللہ اسے اور نواز دے اور مجھے بھی نواز دے۔ آپ دعا کریں گے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نواز دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تو ہم صرف کھانا پینا نہیں اسے دیں گے، کیا کریں گے؟ زمین و آسمان کی جتنی برکتیں ہیں اور ان کے منہ کھول دیں گے۔ زمین کے خزانے بھی اس کے لیے آسان، آسمان سے برستی ہوئی رحمتوں کو بھی دامن میں سمیٹ سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ متقی بن جائے۔ اللہ عز و جلال یہ تقوی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کی نعمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا تھیم اور ویژن بنائیے۔ نہیں بھائی، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی وہ مانو، اور نہیں بھائی
میں تو دنیا میں بھی کوئی چھڑی کھانے کی قابل نہیں سمجھتا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، کمزور آدمی ہوں، تو میں اللہ کا عذاب کیسے سہوں؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی مانوں گا، میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، میں تو کمزور ہی بہت ہوں۔ قرآن نے یہ راز بیان کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ اور اس کی رسول کی جو اطاعت کرتا ہے، اللہ عز و جلال دنیا بھی نعمتوں سے نواز دی، اور قیامت کو جتنے نعمتوں والے ہوں گے نا، ان کی صف میں ہی اللہ کھڑا کریں گے۔ کن کے ساتھ کھڑا کریں گے؟ میرے بندے نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور اس سے بھی پیاری کوئی رفاقت ہے جس کو نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے؟ اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ ایک تیسرا طریقہ ہے جس سے انسان دنیا میں نعمتیں لے سکتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا نا، اگر کوئی تعریف کرے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خوش ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اور تعریف کا انسان کو بھوکا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھوک بہت بری ہے۔ کھانا پینا تو انسان جو ہے وہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے، اگر تعریف کی بھوک آ جائے نا تو یہ ختم نہیں ہوتی، اس سے روزہ نہیں ہوتا۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لوگ 18 روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، صبر ہو جاتا ہے، لیکن جو تعریف اور خوشامد کا مریض بن جائے، بھوک لگ جائے اس کو، یہ بھوک اس کے مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی جب تک توبہ نہیں کر لیتا۔ لیکن اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس کی پاکی کو جو بیان کرتا ہے، وہ پاکیزہ ہستی پھر انسان کے دامن کو نعمتوں سے ہر وقت لبالب بھرے رکھتی ہے۔ مصیبت میں بھی انسان ہو، خوشی میں بھی ہو، اس کی پاکیزگی کو بیان کرے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا، پانی کا بھی اندھیرا، رات کا بھی اندھیرا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں پڑے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا ہوں، تیری اجازت کے بغیر میں نکل پڑا۔ اللہ نے پھر بھی کیا کیا؟ فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ نے نجات دے دی اور دوبارہ پیغمبر بنا کے قوم کی طرف بھیج دی، نعمت نبوت پھر عطا کر دی۔ لیکن کب؟ جب ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، خوشی سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم یہ الفاظ جب زبان پہ آتے ہیں نا تو دل میں لذت ہی بڑی عجیب آتی ہے۔ دنیا کے کسی کھانے میں اللہ نے ایسی لذت رکھی نہیں ہے جتنی لذت اپنے ذکر میں رکھی۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں، اللہ عز و جلال نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً
ولا تتولوا مجرمین. چھوٹا سا کلمہ ہے، اتنا ہلکا سا کلمہ ہے، زبان پہ لاتے جاؤ، زبان میں مٹھاس ہی مٹھاس اور حلاوت و حلاوت ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی میرے رب کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے. اور کلمہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. چھوٹا سا کلمہ استغفر اللہ. بعض چیزیں انسان کے لیے سبق بن جاتی ہیں. میں اتفاق سے کراچی درس تھا تو وہاں جانے کا اللہ نے موقع دیا. وہ ہم درس دے کے مسجد سے نکلنے، ایک آدمی نے پکڑ لیا، مولانا میں آپ سے بات کرنا ہے. آپ کو پتہ یہ کراچی کے حالات کیسے ہیں، ساتھی پریشان گئے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا. میں نے کہا جی فرمائیے آپ. کہتے نہیں نہیں میرے ساتھ چلو. وہ سامنے. میں نے کہا فرمائیے حکم کیا ہے؟ کہتے یہ گاڑی دکھانی ہے جو مجھے استغفار سے ملی ہے. میں نے کہا استغفار سے ملی؟ وہ کیسے؟ کہتے وہ آپ کا بیان ہوا تھا نا، تو میں نے 35,000 روپے جمع کیا تھا، ایک آدمی کو کاروبار کے لیے دیا، وہ لے کے بھاگ گیا. میں نے آرام سے وضو کیا، مسجد میں بیٹھا اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک آدمی آیا، کہتے تم کہاں ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں، بیٹھو میرے ساتھ. مجھے ساتھ دے گیا اور نئی گاڑی میرے نام کی نکلوائی. کہتا قسطوں میں پیسے دے دینا. نہ مجھے پتا ہے وہ کون ہے، نہ آج تک آیا، 2 سال ہو گئے ہیں، گاڑی میرے پاس ہے جو استغفار سے مجھے ملی. لیکن یقین شرط ہے، یقین شرط ہے. اللہ ہمیں ایسا استغفار نصیب فرمائے جس سے اس کی رضا حاصل ہو جائے. حیرانگی کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بعض انعام اتنے بڑے رکھے ہیں، سبحان اللہ. یعنی جو بندہ صبح کے وقت پڑھ لے یقین کر کے، شام تک موت آ جائے جنتی. شام کو پڑھ لے یقین کر کے، صبح تک موت آ جائے جنتی. اور کلمات کتنے ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. آپ کو ایک راز بتاؤں، صبح پڑھ کے نکلا کرو، رات سوتے وقت پڑھ لیا کرو، وہ آخر 24 گھنٹے بھی کبھی موت آئے گی نا، سیدھے جنت میں. ایک باوضو رہا کرو، موت آنی ہے وضو کی حالت میں آئے. بندہ بھی پاکیزہ اور لے جانے والے بھی پاکیزہ، فرشتے بھی. اور یہ دعا پڑی ہوگی یقین کر کے، لے جائیں گے کہاں؟ جنت کی کندیلوں میں لے کے جائیں گے. روح اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے. اگلا طریقہ جس سے آپ نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، زندگی میں مجرموں کا ساتھ نہ دینا. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اللہ تو نے مجھے نعمت تو دے دی ہے، میں مجرموں کا ساتھ نہیں دے سکتا. جو مجرموں کا ساتھ نہیں دیتا اللہ اسے نعمتیں دیتے ہیں، جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ اسے نعمتیں چھین لیتے ہیں. اس لیے کبھی باطل کی حمایت نہ کرنا. ان الباطل کان زہوقا، زحق بیساکھیوں پہ چلتا ہے باطل، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی. حق قوت والا ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہو اس کا ساتھ دینا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے قضم الملح فی الجماع احب الی من اکل الفالوزج فی الفرقہ. میں اگر اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کے مسلمانوں کے ساتھ رہوں، نمک کھا لوں، اس میں مجھے زیادہ لذت آئے گی کہ میں مسلمانوں سے الگ ہو جاؤں اور فالودہ کھانے لگ جاؤں. اللہ نے لذت یہ الگ رکھی ہے نیکی کی، اللہ نے مٹھاس یہ الگ رکھی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو پانی جو ہے دن رات ہم پیتے ہیں، افطاری کے وقت جو پہلے 2-3 گھونٹ ہوتی ہیں، جدھر جدھر جا رہے ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہاں پہنچے ہیں، کس قدر لذت ہوتی ہے. یہ ادنا سی لذت ہے، اصل لذت وہ ہوگی جو اللہ اس کا انعام دیں گے.
جس کے بارے میں اللہ نے کہہ رکھا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میرے فرشتوں روزہ میرے لیے ہے، تمہارے قلم اور تمہارا نظام جو میں نے تمہیں دیا وہ اس کی نیکی لکھ نہیں سکتا، بس تم لکھ دو روزہ رکھا ہے، اس کا انعام میں نے بتانا بھی نہیں ہے، قیامت کو ہی دو، کتنا دوں گا اپنی شان و عظمت کے مطابق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن کسی نے کوئی غلط ظلم بھی کیا ہوا، کوئی گناہ کیا ہوا، تو نیکیاں تقسیم ہوگی نا۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین کہا کر سکتے تھے کہ ساری نیکیاں تقسیم ہو بھی جائیں اللہ روزہ نہیں دینے دیں گے، وہ کہیں گے روزہ تو اس کی نیکی ہے نہیں، تو میرے لیے ہے، میں یہ نہیں دینے دوں گا، اللہ کچھ اور چیز دے کے اس کو راضی کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں کو سینے سے لگانے والا ہی نعمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ آئیے ایک 5واں کام بھی کر لیں، جب تک آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اس وقت تک میرے بھائی نعمتیں پاس نہیں رہتی۔ اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا اور دعا کرنا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میں پہلے بھی چھین لوں گا۔ من لم يشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑی چیز پہ شکر نہیں کرتا اس کو زیادہ بھی مل جائے تو نہیں شکر کرے گا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، رب کی نعمتوں کا اظہار کرنا یہ شکر ہے، چھپانا یہ ناشکری ہے۔ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، مل جل کے رہنا، جماعت بن کے اتحاد و اتفاق سے رہنا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اور تفرقے بازی اللہ کے عذاب کا سبب ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب بھی میرے بندے سوال کریں تو ان سے کہنا تیرا رب بہت قریب ہے، تم دعا کر کے تو دیکھو۔ سیدنا عمر کہتے تھے مجھے کبھی فکر نہیں ہوا کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ جس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی، میں صرف یہ فکر مند رہتا ہوں کہ دعا کی توفیق نہ کہیں اللہ مجھ سے چھین لے۔ اسی دعا کیا کریں جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مجھ سے نعمتیں چھینیے کریں، اللہ جسے تو عافیت دی ہے یہ ظاہر نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ وفجاءت نقمتک، اچانک سے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وجمیع سخطک، اللہ تیری ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے، ہم اللہ کا شکر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے آسان سے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ جو نعمت ملے اس کی نسبت اس کی طرف کیا کرو۔ کون ہے منعم دینے والا؟ اللہ ہے۔ یہ شکر گزاری ہے۔ یہ مت کہو جو قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، دیکھا میرا لنتھ ایکسپیرینس تھا۔ کون سا ایکسپیرینس؟ کہاں گیا پھر وہ ایکسپیرینس؟ لخسف بنا وکأنہ لا یفلح الکافرون، زمین میں اللہ نے دھنسا دیا اور دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔
مت اتراؤ، مت اکڑو اپنی طاقت و صلاحیت پر۔ اللہ ذو الجلال بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت کو مان لو، اسی میں ہی خیر ہے۔ نہیں مانو گے تو منوانے کے طریقے بڑے آتے ہیں۔ کوئی نہیں کرتا تھا پردہ، ڈینگی بھیجا، وہ سب بازو جو نظر آنے والے تھے لوگوں کو وہ سب ڈھک گئے۔ لوگ کہا کرتے تھے چہرے کا تو پردہ نہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ماسک اب چہرے پہ چڑھایا جاتا ہے۔ اب کہاں گئی وہ لاجک، کہاں گئی؟ وہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ بات سیدہ عائشہ کو تو سمجھ نہیں آئی تھی، اور نہیں جی اس سے کیا پردہ کرنا ہے، تو بہت نیک ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے بھی کوئی دنیا میں نیک آیا ہے؟ محمد مصطفیٰ سے بھی کوئی نیک آیا ہے؟ اللہ سمجھاتے ہیں، لیکن اگر پیار سے کوئی سمجھ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بیٹا پیار سے سمجھ جائے تو سب کچھ لے لیتا ہے، باپ سے نہ سمجھے تو ایک چیز ہے جس سے باپ بھی سمجھا دیتا ہے۔ پتہ کیا ہے؟ نہیں پتہ آپ کو؟ وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں، 5 کتاباں آسمانوں اتریاں تے 6واں اتریا۔ وہاں سارے سمجھ جاتے ہیں۔ ڈنڈا جب ہاتھ میں آتا ہے تو بچے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں لو یہ تو بڑی سختی کرتا ہے۔ سختی کیا کرے؟ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ تو زندگی کے لیے ہوتی ہیں، تپش تو ان میں ہوتی ہے۔ نہیں تو قرآن کی آیت پڑھ لے، یوسف علیہ السلام نے یہی دیکھا تھا نا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر۔ مراد کیا تھا؟ شمس سے سورج سے باپ، اور قمر سے ماں، اور ستاروں سے بھائی۔ سورج کی تپش نہ ہو تو انسانی زندگی صحیح نہیں رہتی۔ یہاں میرے معقر اور محترم ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ آپ کسی بندے کو 1 مہینہ سورج نہ دکھائیں، کمرے میں بند کر دے، پھر دیکھنا وہ چلتا کیسے ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، حفاظت فرمائے۔ شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر اچھائی کی نسبت اس کی طرف۔ ملکہ سبا کا تخت آنن فانن، پلک جھپکنے سے سامنے اللہ نے پیش کر دیا، تو سلیمان نے یہ نہیں کہا تھا اور دیکھا پھر ہمارے کارنامے، یہ نہیں کہا، یہ بول ہی نہیں بولے۔ کیا کہا؟ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، یہ میری رب کا فضل ہے اور مجھے وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں۔ دوسرا طریقہ، شکر کیسے ہم کر سکتے ہیں اپنی نعمتوں کا؟ اس کا اظہار کریں۔ اظہار کیسے کریں؟ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ یہ جوڑ جوڑ کے چھپا چھپا کے جو رکھتے ہو، بعد میں پتہ چلتا ہے اوف وہ تو میں نے چھپائے تھے، تو وہ ساری وہ زمین میں کیا لگتی ہے آج کل جی؟ لکڑی کو دیمک لگ کے سارے نوٹ ہی کھا گئی۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا تھا، تم میں سے اکثر لوگ اپنے مال سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی وارثوں کے مال سے محبت کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول ایسے کیسے؟ کہا آپ کا مال تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیا، جنت میں مل جائے گا، جو چھوڑ کے جاتے ہو تو وارثوں کا ہی نا، تمہارا تو نہیں ہے نا۔ وہ تو جاتے جاتے جو چادر ڈالی ہوتی نا، وہ بھی کہتے ہوئے وہ 4 پہ بھی چادر کدھر کون لے گیا، وہ بھی پوری کرواتے ہیں۔ صرف وہ 3 کپڑے ہی چھوڑ کے جاتے ہیں تمہارے ساتھ۔ جتنا مرضی گہرا دوست ہو، درزی بھی ہو، وہ آپ کے کفن کو جیب نہیں لگائے گا۔ تعجب یہ ہے، 2 باتیں اگر سمجھ آئیں تو کوئی اتنا پیار نہ پیسے سے کرے، جوڑے نہ۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ جو مرضی آپ کسی چیز کے مالک ہیں، روپیہ 1 نہیں آپ نے ساتھ لے کے جانا کہ جانا جی کو گیا ہے، آپ اربوں چھوڑ کے گئے، عیاشیاں اولادیں کریں گی، حساب آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ کا پیسہ تھا۔ اللہ عز و جلال دے تو حلال دے، پاکیزہ دے۔
مولا یہ سامنے بیٹھے ہیں روشن چہرے، ان کو حلال مال عطا فرما، ہر سننے والے کو اتنا حلال دے کہ یہ تھک جائیں تیری راہ میں خرچ کر کر کے، لیکن حرام کی سوچ ہی نہ ان کو آئے۔ شکر کا تیسرا طریقہ یہ ہے، منعم نے انعام کیا ہے، اس کی رضا کے لیے نعمتوں کو استعمال کیے، جس صلاحیت ہے تو دین کی سربلندی کے لیے، مال ہے تو دین کی سربلندی کے لیے، عہدہ اور منصب ہے تو دین کی سربلندی کے لیے، جب نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیں گے تو یہ شکر ہے، یہی شکر ہے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے پوچھا قیامت کو سب سے زیادہ روتا کون نظر آئے گا، چیختا چلاتا کون نظر آئے گا، وہ کہا کرتے تھے الذی اعطی نعم اللہ، اس کو اللہ نے نعمتیں تو دی، فاستخدمها فی معصیت اللہ، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کو برائی پہ لگا دیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں شکر گزار بنائے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے انسان نعمتوں سے محروم رہتا ہے، اگر ہوں بھی تو چھن جاتی ہیں؟ سب سے پہلا کام، جب گناہ پہ انسان لگا رہے تو نعمتیں قریب نہیں آتی۔ یا میں رک کے ایک بات کہہ دوں، گناہ ہونا یہ ہر بندے سے ممکن ہے، گنجائش انسان ہے، لیکن گناہ پہ جمے رہنا، توبہ نہ کرنا، فوراً پلٹ کے نہ آنا کسی معمولی کوتاہی کے بعد بھی، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اور میرے رب کے فیصلے دیکھیے، 6 گھڑیوں تک تو اللہ نے کہا ہے کہ گناہ لکھو ہی نہ، اگر اس سے پہلے معافی مانگ لے بغیر لکھے ہی معاف۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس لیے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں یہ جو فساد ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی جو میں آپ کے سپرد بھی کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ یاد کر کے آگے بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، 5 چیزیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ کون سی 5 چیزیں؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، اللہ ایسی ایسی بیماریاں اور بھوک اس قوم پہ ڈال دیتے ہیں جو اس سے پہلی قوموں نے کبھی سنی ہی نہیں ہوگی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو آتی سمجھ کیا بیماری ہے؟ پتہ چلتا ہے کسی کو کیا بیماری ہے؟ لیکن کمی آئی ہے اس بات پہ کہ ابھی ہم سوچ لیں اور ایسے کاموں کو پروموٹ نہ کریں۔ کبھی کسی نے اس طرح کا بھی پیکج نکالا ہے کہ کسی کو دین سمجھ آ جائے؟ اس کے لیے کوشش کی ہے کسی نے؟ ہاں 50 روپے اور 10 روپے اور 20 روپے کے پیکجز ہیں، گناہ کے لیے ساری رات بیٹھے رہو۔ دوسری بات، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ جس قوم کے ناپ تول میں کمی آ جائے، ناپ تول میں کمی آ جائے، اللہ عز و جل 3 آزمائشیں انہیں ڈال دیتے ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، زندگی سخت ہو جاتی ہے، مشقتوں والی، اور ظالم بادشاہ ان لوگوں پہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْخَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمِ لَمْ يُمْطَرُوا۔
جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ایسی قوم پہ اللہ کا عذاب کیا آتا ہے، اللہ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں بارش کو۔ اگر جانور نہ ہو تو زمین پہ پانی کا قطرہ نہ آئے، بارشیں اگر ہوتی بھی ہیں تو نقصان والی ہوتی ہیں، سیلاب بن جاتے ہیں۔ آج کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ 36 قسم کے ٹیکس تو دیتے ہیں، زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ 10 سال اللہ کے رسول نے مدینے میں گزارے، 86 جنگیں لڑی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال، 10 سال سیدنا عمر، 12 سال کے لگ بھگ سیدنا عثمان، 4 سال کے لگ بھگ سیدنا علی رضی اللہ عنہم وارضاہم کی حکومت اور خلافت رہی، 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، 20 سال کے قریب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ چلتے چلتے کہاں عبد الملک بن مروان، کہاں ولید بن عبد الملک، کہاں ہشام بن عبد الملک، کہاں سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز کے دور تک صرف مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، زکوٰۃ دی جاتی تھی، کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا تھا۔ اور حالت یہ تھی، عمر بن عبد العزیز کے پاس لوگ آئے، کہتے ہیں جی مال ہی بہت ہے، کیا کریں؟ کہاں فقیروں کو دو، کہتے فقیر ختم ہو گئے، کہ مسکینوں کو دو، کہتے مسکین ختم ہو گئے، کہتے اعلان کرو کہ مقروض ہے، اعلان گلیوں میں جا کے کروائے، قرضے اتر گئے، کہتے پھر بچ گیا، کہ پھر اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے تو شادی کر دو، کہتے شادیاں بھی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب بیت المال میں جمع کروا دو، اور کچھ مال کا اناج خرید اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبد العزیز یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی بھوکا اڑ کے گزرے، وہ نیچے اترے، کھائے اور دوبارہ سے اڑان بھرے۔ لیتے کیا تھے؟ صرف زکوٰۃ جمع کرتے تھے۔ کاش مسلمان اس ربانی پیکج کا خیال کر لیں تو دنیا کی سختیاں ختم ہو جائیں۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ۔ جو قوم جس نے وعدے کیے ہیں اس کو پورا نہیں کرتی، اللہ دشمنوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور 5واں گناہ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جس قوم کے ذمہ داران اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہ کریں، اللہ اس قوم میں خانہ جنگی کروا دیتا ہے۔ اس لیے سچ کہا جس نے کہا، اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم اذا كنت في نعمة فرعها، اگر اللہ نے کو نعمت دی ہے اس کی حفاظت کرو۔ کیسے حفاظت ہوگی؟ گناہ سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ فإن الذنوب تزيل النعم، گناہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ وحطها بطاعة رب العباد، ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ۔ فرب العباد سریع النقم، اور اگر تو نے نہ لگایا تو اللہ بدلہ لینے والے ہیں اور بہت جلد بدلہ لینے والے ہیں۔ وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ، جتنی بھی طاقت تمہارے پاس آ جائے ظلم نہ کسی پہ کرنا۔ فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَخَمْ، کیونکہ ظلم کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم،
گاڑیوں پہ سفر کرتے ہو، جہازوں پہ سفر کرتے ہو، کرو، کبھی دل کا بھی سفر کیا کرو، کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی سوچا کرو میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، پل صراط بھی ہے، کیا بنے گا؟ کبھی دل کا سفر بھی کر کے دیکھو، تمہیں بڑی خوبصورتی سے نظر آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کے نتائج کیا نکلے۔ اس لیے گناہ کرنا یہ اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرا طریقہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ کون سی ایسی برائی ہے؟ جب اللہ نعمت کو نقمت بنا دے۔ ہو نعمت، اسلام نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، والدین نعمت ہے، ان کو مصیبت سمجھے تو پھر اللہ ذو الجلال نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، جنہوں نے نعمت ایمان کو کفر میں تبدیل کر دیا، انکار کر دیا، ناشکری کی جو شکر کرنا تھا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور پوری قوم کو مصیبت میں اور ہلاکت میں لے گئے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیا۔ جب شرک ہوتا ہے پھر امن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ دیا ہے۔ امن چاہتے ہو؟ اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو ایمان لاتے ہیں اور شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ فرماتے میں نے امن رکھا ہی ان کے لیے، ان کو فکری امن، ان کے افکار میں بھی امن، ان کے اقوال میں بھی امن، ان کے اعمال میں بھی امن، ان کے معاشرے میں بھی امن۔ وہ امن کا گہوارہ بناتے ہیں معاشرے کو۔ کب؟ توحید والے، جہاں 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ شرک ہوتا نظر آئے اور لوگ سجدے کر رہے ہوں، وہ امن کیسے آئے گا؟ توحید کے بغیر امن نہیں آ سکتا۔ اللہ ہمیں توحید عطا فرمائے اور اس وطن عزیز کے اندر امن قائم فرمائے۔ آخری بات، جو نعمتوں کو اللہ کے دین کو روکنے کے لیے استعمال کرتا ہے، گمراہی کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ اسے عبرت بھی بناتے ہیں اور نعمتیں بھی چھین لیتے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے فرعون کو مال بھی دے دیا، جنت بھی دے دی ہے، یہ مال سے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، نیکی کا راستہ روکتے ہیں، یا اللہ ان کے مال برباد کر، سختیاں بھیج ان کے دلوں پہ، یہ جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے یہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی،
اللہ نے حکم دیا ذرا مارو اس کو. آپ نے ٹیکنالوجی کا دور تو دیکھ لیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ لاٹھی ماری. کتنے راستے بنے؟ کیا وہ میجک تھا؟ کیا تھا؟ لاٹھی سے راستے کیسے بن گئے؟ کس کے فیصلے سے؟ پانی رک گیا. کمال ہے، پانی چلتا چلتا رک گیا. فرعونیوں نے کہا کہ شاید یہ ہمارے لیے بھی ہیں، آ جاؤ. خوف سے کچھ کھا رہے تھے، انا لمدرکون، لو بھی پکڑے گئے. پیچھے تو فرعونی آ گئے ہیں، لیکن اللہ کچھ اور چاہتے تھے. جو نہیں سارے آ گئے، پانی کو کہا بھی اپنا راہ لو. کہاں گئے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. سب کو غرق کر دیا. فرعون کے بارے میں آرڈر جاری ہوا، صرف آج مارنا ہی نہیں ہے، عبرت بھی بنانا ہے. اچھال کے سے باہر پھینکو. دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل، یہ تھا اپنے آپ کو رب کہنے والا، کہاں گیا ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کو برائیوں پہ لگاتا ہے، اللہ کے دین کو روکنے کے لگاتا ہے، اللہ صرف نعمتیں نہیں چھینتے، اسے عبرت بنا دیتے. اے اللہ ہم سب کو وہ نعمتیں عطا فرما جس سے تیرا قرب حاصل ہو، اللہ تیرے محبوب بن جائیں. مولا کریم یہ بات سننے والے اور سمجھنے والے اور جتنے یہاں تشریف فرما ہے، مولا کریم اپنی محبت سب کو عطا فرما، اپنا تقرب نصیب فرما. اللہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا. جو چاہتے نہ چاہتے گناہ سرزد ہوئے، خطائیں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اللہ تو معاف کر دے. ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں اللہ تو معاف کر دے، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تجھے راضی کرنے والے ہوں. ایسے قول و عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ یہ بھی نعمت ہے کہ تو نے دین و ایمان دیا، علم کی نعمت سے نوازا، اللہ عمل کی بھی نعمت عطا فرما. الہ العالمین یہ بھی تیری نعمت ہے، تو نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. اللہ ایک اور نعمت بھی عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.